السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان سعودی دفاعی معاہدہ 2025 فوائد اور چیلنجز۔ ہماری سیریز کی 5ویں قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے عالمی طاقتوں کے رد عمل پر بات کی۔ آج ہم دیکھیں گے اس دفاعی معاہدے سے پاکستان اور سعودی عرب کو کیا فوائد ہوں گے اور کن چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے ہم نے اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کی تھی، باتوں باتوں میں ہم نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ اس قسط میں ہم اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے فوائد کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے جب ہم فوائد کی بات کریں تو دفاعی صنعت کی ترقی کی ہم بات کریں گے۔ پاکستان کے پاس ایک مضبوط دفاعی صنعت موجود ہے، لیکن محدود مارکیٹ ہے اور سرمایہ کاری بھی محدود ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو پوری صلاحیت ہے وہ سامنے نہیں آ پا رہی تھی۔ اس معاہدے کے بعد سعودی عرب پاکستان کی اسلحہ سازی، ڈرون ٹیکنالوجی، میزائل سسٹمز اور تربیتی اداروں سے براہ راست فائدہ اٹھائے گا۔ اس سے پاکستان کی نہ صرف دفاعی برآمدات میں اضافہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور جو بینیفٹ ہوگا پاکستان کو، وہ یہ ہے کہ معاشی طور پر پاکستان کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا اور پاکستان نئی ٹیکنالوجی کی طرف بھی پیش رفت کر پائے گا۔ دوسری، توانائی میں سہولت۔ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ تیل کے حوالے سے اور گیس کے حوالے سے ہے۔ اس معاہدے کے بعد امکان ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب سے رعایتی نرخوں پر تیل بھی مل جائے گا اور مؤخر ادائیگی کر جیسے پہلے ملتا تھا ویسے اب دوبارہ بھی شروع ہو جائے گا، اور یہ پاکستانی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا۔ پھر تیسری بات اسٹریٹجک بیک اپ کی بات ہے۔ بھارت کے ساتھ جاری کشیدگی کے تناظر میں، جیسے وہ بار بار کہتا ہے کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، کیا ہو گیا، اس کو پاز ہوا ہے، تو اس کا پاز تو اب بالکل فیوز ہو گیا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بھارت کے ساتھ جاری کشیدگی کے تناظر میں یہ معاہدہ پاکستان کو ایک مضبوط عرب اتحادی فراہم کرتا ہے۔ میں بلکہ یہ کہوں گا ایک نہیں، ایک سے زیادہ عرب اتحادی، کیونکہ اس وقت جو گلف کا لیڈر ہے وہ سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب کا جھکاؤ جس طرف ہوگا باقی ممالک بھی عموماً اسی طرف جاتے ہیں۔ چین پہلے ہی پاکستان کا بہت بڑا ماشاءاللہ پارٹنر ہے۔ ادھر سے ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات اب بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ ادھر بنگلہ دیش کے ساتھ بھی پاکستان اچھے تعلقات کی طرف بہت تیزی کے ساتھ گامزن ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کا جو اسٹریٹجک بیک اپ ہے پہلے ہی ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گیا تھا، اب اس پہ سونے پہ سہاگے والا کام ہو جائے گا۔ سعودی عرب کی شمولیت سے ایک اور جو بینیفٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک ڈپلومیٹک شیلڈ بھی پاکستان کو مل سکتی ہے۔ روزگار اور انسانی وسائل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستانی فوجی، انجینئرز، ٹیکنیشینز، یہ سب سعودی عرب میں جائیں گے، تعینات ہوں گے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ روزگار کا مواقع انہیں ملے گا، بلکہ پاکستانی افرادی قوت کی جو مہارت ہے عالمی سطح پر مزید تسلیم بھی کی جائے گی۔ پاکستان کو جو فورن ریمیٹنسز ہے اس کی مد میں پہلے سے زیادہ ریمیٹنسز آنے کی بھی امید ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر پانچواں جو یہاں پہ بینیفٹ ہے پاکستان کو انٹیلیجنس اور سائبر تعاون کے حوالے سے ہے۔ انسداد دہشت گردی اور سائبر سیکورٹی کے شعبے میں پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی اور سعودی فنڈنگ ملے گی جو قومی سلامتی کو مزید بہتر کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ جہاں یہ فائدے بھی ہوں گے وہاں پہ کچھ چیلنجز بھی پاکستان کو درپیش ہو سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ چیلنجز نہیں ہوں گے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ 80% چانسز یہ ہیں کہ ایران کا اس بارے میں جو رسپانس ہوگا وہ پازیٹیو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ایران کو سعودیہ اور دوسرے ممالک کے ساتھ لڑانے کے لیے اسرائیل نے پروپیگنڈے کا سہارا لیا تھا اور تمام عرب ممالک کو ایران کے خلاف کھڑا کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بھی اچھے نہیں تھے۔ حالیہ ایران اسرائیل جنگ نے یہ سارا کام بھی ختم کر دیا ہے، اور پہلے ہی ایران کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات ماشاءاللہ بہت اچھے ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی۔ ابھی آپ نے حالیہ قطر میں جو ہونے والی میٹنگ ہے اس میں بھی دیکھا ہوگا کہ کتنی گرم جوشی کے ساتھ ایرانی صدر نے تمام عرب ممالک کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی، اور اسی طرح ان کی طرف سے بھی بہت گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا اور ان کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ تو چیلنج
پھر بھی میں 20% کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایران اس چیز کو تھوڑا سا اپنے لیے مشکل تصور کرے، لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ ایران کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگا۔ امریکی دباؤ، امریکہ یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان سعودی عرب کی اتنا قریب چلا جائے اور اتنا اچھا عسکری اتحاد بنا لے کہ واشنگٹن کے جو مفادات ہیں اس کے اوپر زیادہ ہے۔ ظاہر ہے جب پاکستان اپنا ایک دفاعی معاہدہ کرے گا تو پاکستان وہی اکوپمنٹ وہاں پہ یوز کرے گا جو خود کر رہا ہے، اور وہ سارا اکوپمنٹ یا تو پاکستانی ہوگا یا چائنا کا ہوگا، تو پاکستان کیوں پریفر کرے گا کہ وہ امریکہ کا اکوپمنٹ استعمال کرے؟ تو یہی وجہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ دوسرا، امریکہ اسرائیل کا پٹھو ہے۔ اکثر لوگ تو کہتے ہیں نا جی اسرائیل اس کا پٹھو ہے، نہیں، امریکہ اسرائیل کا پٹھو ہے، اور اسرائیل کو بہت اس وقت مرچیں لگی ہوئی ہیں اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس تمام اس تناظر میں امریکہ، پاکستان اور جو سعودیہ کا جو یہ اتحاد ہے اس کے اندر رخنا ڈالنے کی پوری کوشش کرے گا، اور پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی تو وہ ہر ممکن کوشش کرے گا۔ معاشی انحصار کا خطرہ اگر ہم دیکھیں تو اگر پاکستان بہت زیادہ سعودی امداد یا رعایتوں پر انحصار کرے گا تو یہ پاکستان کی آنے والے دنوں میں کمزوری بھی بن سکتی ہے۔ یہ بھی ایک چیلنج ہے، پاکستان کو ایک متوازن رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ داخلی سیاست کی بات، پاکستان کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں اور گروہوں کا اس معاہدے پر مختلف رد عمل ہو سکتا ہے جسے اندرونی اختلافات جنم لے سکتے ہیں، لیکن پاکستان نے اس وقت جو ہم نے دیکھا ہے کہ تمام جماعتیں سعودیہ کے ساتھ ہوں گی۔ ہاں، ایک جماعت کے ساتھ مجھے تھوڑا سا شک ہے جس پہ کہ وہ اس کی مخالفت میں جا سکتی ہے، جیسے انہوں نے 2015 میں بھی ایسے کیا تھا کہ جب پاکستان نے اپنی افواج بھیجنے کی بات کی سعودیہ میں تو انہوں نے رکھنا ڈالا تھا، اور وہ دوبارہ رکھنا ڈال سکتے ہیں، لیکن امید ہے کہ اب ان کی نہیں سنی جائے گی۔ سعودی عرب کے اگر فوائد کی ہم بات کریں تو ایٹمی طاقت کی حمایت انہیں ملی ہے۔ سعودی عرب کو ایک ایسے ملک کی باضابطہ حمایت حاصل ہو گئی ہے جو کہ جوہری قوت ہے، ایٹمی قوت ہے۔ یہ سعودی سلامتی کے لیے بہت بڑا اسٹریٹجک بیک اپ ہے، اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک اثاثے ہیں ان سے سعودی بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جدید عسکری تجربہ بھی ملے گا سعودیہ کو۔ پاکستانی فوج کئی دہائیوں سے جنگی اور انسداد دہشت گردی کے تجربات سے گزر رہی ہے۔ سعودی عرب اس تجربے سے براہ راست مزید فائدہ اٹھا سکے گا۔ دفاعی صنعت میں ترقی ہوگی۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب اپنی دفاعی صنعت کو مقامی بنانا چاہتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعاون اسے انجینئرز، ماہرین اور ٹیکنالوجی تک آسان رسائی ملے گی۔ سعودیہ کو جو ایک اور جو بینیفٹ ہوگا، پہلے بھی اس کا علاقے میں بڑا اچھا اثر و رسوخ ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک کے ساتھ معاہدہ سعودی عرب کے لیے خطے میں سیاسی وزن بڑھانے کا باعث بھی بنے گا، اور یہ پیغام دیتا ہے کہ سعودی عرب صرف امریکہ پر گزارا نہیں کرے گا بلکہ دیگر اتحادیوں پر بھی انحصار کر سکتا ہے، اور اس کا اثر و رسوخ اور نفوذ اپنے علاقے میں مزید بہتر ہوگا۔ انسداد دہشت گردی کے تعاون کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے تجربے سے سعودی عرب اپنی داخلی سلامتی کو بھی مزید بہتر بنا سکے گا، خاص طور پر ایسے گروہوں کے خلاف جو اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے چیلنجز ہیں۔ ایران کا رد عمل جیسے میں نے کہا تھا 80% تو انشاءاللہ پازیٹیو ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ پرابلم کرے گا۔ ایران انشاءاللہ پازیٹیو ہوگا، ہاں 20% چانسز ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے تشویش اپنا اظہار کرے، لیکن پاکستان اور سعودیہ دونوں اس کی تشویش کو مل کے ختم کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے جناب۔ اگر امریکہ کو جیسے ہی لگا کہ سعودی عرب پاکستان اور چین کی طرف زیادہ چلا گیا ہے تو واشنگٹن ریاض پر اپنا دباؤ ڈال سکتا ہے، اور یہ دباؤ کافی سختی والا بھی ہو سکتا ہے۔ عملی نفاذ کا چیلنج ہے۔ اکثر ایسے معاہدے کاغذ پر تو شاندار ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان کا جو نفاذ ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ کیا سعودیہ اس معاہدے کو عملی اقدامات تک لے جا سکے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر میں کیا ہوتا ہے۔ خطے کی سیاست کی اگر ہم بات کریں تو سعودی عرب کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ باقی گلف ریاستیں اس معاہدے پر کیا رد عمل دیتی ہیں۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ تمام لوگوں کا پازیٹیو رزلٹ ہوگا، اور اگر سب ساتھ نہیں آتی ہیں تو اس صورت میں ایک ڈفرنس یا ایک دراڑ جو ہے تعلقات میں ہمیں نظر آنا شروع ہو سکتی ہے۔ اگر ہم آج کی قسط کا ایک جائزہ لیں، ایک تجزیہ کریں اور نتیجہ نکالیں
تو پاکستان اور سعودی عرب دونوں کو اس معاہدے سے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ سنگین چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ یہ معاہدہ اگر دانش مندی سے نافذ کیا گیا تو نہ صرف یہ کہ دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہوگا، بلکہ یہ خطے کے لیے بھی استحکام لانے کا باعث بنے گا، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو لگام ڈالنے کا باعث بن سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس معاہدے کو مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے امن کا باعث بنائے، ترقی کا باعث بنائے اور خوشحالی کا باعث بنائے۔ اجازت دیجیے گا، چھٹی قسط میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔